السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس آج اتوار کو کیمسٹری ٹیسٹ کے لیے اپنے رننگ میٹ کے لیے 3 فائنلسٹ سے ملاقات کر رہی ہے اور تلاش کو آخری مرحلے میں لے جا رہی ہے۔ وہ منگل کو فلاڈیلفیا میں ایک ریلی میں اپنے انتخاب کا اعلان کرنے والی ہے۔ کملا ہیرس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان 1-on-1 ملاقاتوں کو اپنے اور اس کے انتخاب کے درمیان ذاتی کیمسٹری کو جانچنے کے لیے استعمال کریں گے، جو اگر ٹکٹ جیت جاتا ہے تو وہ 4 سال کے لیے اس کے نائب ہوں گے اور اگر وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو مزید 4 سال۔ دوسری اہم اہلیت گورننس ہے، چاہے وہ ضرورت پڑنے پر اس کے لیے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ فائنلسٹ مینسوٹا اور پینسلوانیا کے گورنر بل ترتیب ٹم والز اور جو شاپرو اور سینیٹر مارک کیلی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی افسران کو خدشہ ہے کہ بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان ایران پیر کو اسرائیلی علاقے پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایکسکیوز پورٹل نے 3 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اشاعت میں کہا گیا ہے کہ امریکی افسران کو خدشہ ہے کہ ایرانی جوابی کارروائی اپریل کے وسط میں اسرائیل پر حملے کی طرح ہوگی، لیکن اس کا دائرہ ممکنہ طور پر بڑا ہوگا کیونکہ اس میں لبنانی تحریک حزب اللہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی تحریک حماس نے چہارشنبے کے روز تہران میں ان کی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اپنے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی اطلاع دی تھی، جہاں وہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ تحریک نے اسماعیل ہنیہ کی موت کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو ٹھہرایا اور کہا کہ یہ حملہ غیر جوابدہ نہیں جائے گا۔ پینٹاگن کے سربراہ لائیڈ ایسٹن نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ہنیہ کی موت اور اسرائیل کے مبینہ ملوث ہونے کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مشرق و سطح میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ آج اتوار کی صبح لبنان سے اسرائیل پر درجنوں میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آج اتوار کے روز کہا کہ لبنان سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے اور کئی راکٹوں کو اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل کے شہر بیت الحلیل کی جانب کئی راکٹ فائر کیے ہیں۔ IDF نے بتایا کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جوابی کارروائی میں اس نے حزب اللہ کے راکٹ لانچروں پر کئی حملے کیے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے علاقے مرجان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کم فاصلے پر مار کرنے والا پروجیکٹائل استعمال کرتے ہوئے حماس کے سیاسی امور کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائی تقریباً 7 کلو گرام وزنی وار ہیڈ کے ساتھ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے پروجیکٹائل کو رہائشی علاقے کے باہر سے فائر کر کے کی گئی، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ بیان کے مطابق اس حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ ایران اس حملے کا شدید انتقام مناسب وقت، مقام اور طریقے سے لے گا۔ بیان میں اسماعیل ہنیہ کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے اسے ایک مہم جو اور دہشت گرد صہیونی حکومت قرار دیا گیا۔ اسرائیل نے جس نے اسماعیل ہنیہ کی موت پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا، اس سے قبل جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے مضبوط گڑھ پر حملہ کیا، جس میں لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر مارے گئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ تحریک کے نئے سربراہ کے انتخاب کے لیے اس کی قیادت اور مشاورتی اداروں کے درمیان وسیع مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلی دہائیوں میں اس کے کئی رہنماؤں کا قتل دیکھا گیا ہے، لیکن گروپ نے تحریک کے اصولوں کے مطابق ان کے متبادل کا انتخاب کرنے میں جلد بازی کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک کی ایگزیکٹو باڈی اور اس کی مرکزی مشاورتی باڈی شورا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے مکمل ہونے کے بعد اپنی مشاورت کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو چہارشنبے کی صبح ایران کے دارالحکومت تہران میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ ایران کے نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ شمالی غزہ کی پٹی کے غازہ سٹی میں بے گھر لوگوں کے اسکول پر اسرائیل حملے میں 17 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ غزہ سول ڈیفنس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں ایک اسکول کمپلیکس کو نشانہ بنانے والے بمباری میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس جگہ کو حماس کے ارکان کے ٹھکانے کے طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ درِ اثنا شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے اطلاع دی کہ شیخ رضوان کالونی کے مضافات میں حمامہ اسکول پر ہوئے بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس اسکول میں جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کمپلیکس، جو ماضی میں غزہ میں حمامہ اسکول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس میں موجود ارکان کو فضائی حملے سے نشانہ بنایا۔ اس کمپلیکس کو فلسطینی تحریک کے ارکان کے لیے ایک ٹھکانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اسرائیل نے الزام لگایا۔ کمپلیکس کے اندر ہتھیار تیار کیے گئے اور ذخیرہ بھی
کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اپنی وحشیانہ کارروائی اب تک جاری ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جارحیت 302 دن سے جاری ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ترجمان نے آج اتوار کو کہا کہ غزہ اور مصر کے سرحدی علاقے کے ساتھ درجنوں بڑی زیر زمین سرنگیں ملی ہیں۔ IDF کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ فورسز نے فلاڈیلفیا ایکسپرٹ سرنگوں کا پتہ لگایا تھا جو گاڑیوں کے گزرنے کے لیے کافی بڑی تھی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ دنوں میں 162ویں ڈویژن اور یالم یونٹ کی فورسز فلاڈیلفیا کے علاقے میں زیر زمین سرنگوں کو تلاش کرنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IDF اس زیر زمین راستے کی مکمل چھان بین کر رہا ہے اور اسے بے اثر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے پیمانے پر سرنگوں کی بھی جو دریافت ہوئی ہے اسے بھی بے اثر کیا گیا ہے۔ راستے میں 3 میٹر لمبی سرنگ دریافت ہونے کے بعد علاقے میں کارروائیاں گزشتہ ہفتے شروع ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج کو شبہ ہے کہ حماس علاقے میں اس راستے سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری نے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ پر صہیونی حکومت کے حملے کے بعد مشرق و سطح کو درپیش خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر علی باقری نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ ایران کے سرکاری مہمان تھے۔ صہیونی حکومت نے ان پر حملہ کر کے سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی اور ایران کی خود مختاری کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد پاکستانی عوام کی جانب سے اسرائیل مخالف مظاہرے قابل قدر ہیں۔ علی باقری نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ پر حملے کے بعد ایران یقینی طور پر جوابی کارروائی کرے گا۔ اسلامی ممالک کو اس حوالے سے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ گفتگو کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے شہید اسماعیل ہنیہ پر حملے پر تعزیت پیش کرتے ہوئے اسلامی تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تہران میں صہیونی حکومت کے حملے کو ایران کی حاکمیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو صہیونی حکومت کی بربریت کے مقابلے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جاپان میں شدید گرمی کی لہر چل رہی ہے۔ آج اتوار کو کیوشو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پارے کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں گرمی سے کوئی راحت ملنے کے آثار نہیں دکھا رہے ہیں۔ موسم کی پیش گوئیوں سے یہ پتہ چلا ہے۔ زینہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ مغربی اور مشرقی جاپان کے وسیع علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، جس سے ہیٹ اسٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انڈین صدر دروپدی مرمو کو ریاست کیرالہ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے ہوئی ہلاکتوں پر تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ واضح ہے کہ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ کیرالہ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 200 افراد لاپتہ ہیں۔ تیز ہواؤں اور مانسون کی لگاتار بارش سے ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی دنوں سے جاری مانسون کی بارش نے ہندوستان کی جنوبی ساحلی ریاست کیرالہ میں تباہی مچا رکھی ہے۔ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے وائناڈ کے آفت زدہ ضلع میں امدادی کارروائیاں پیچیدگی کا شکار ہیں۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر دروپدی مرمو اور مرنے والوں کے اہل خانہ اور انڈین عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لاپتہ افراد کی بحفاظت واپسی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی امید ظاہر کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ہندوستانی صدر دروپدی مرمو اور مرنے والوں کے اہل خانہ اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لاپتہ افراد کی بحفاظت واپسی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج اتوار کو اپنے شہریوں پر زور دیا کہ وہ لبنان سے فوری طور پر نکل جائے کیونکہ حال ہی میں علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک بیان میں وزارت نے تمام سعودی شہریوں سے لبنان کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کو دہرایا۔ بیان میں کہا گیا کہ لبنان میں مملکت کا سفارت خانہ ملک کے جنوبی علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج اتوار کے دن احتجاجیوں اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے حامیوں میں پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 72 افراد بشمول 14 پولیس والے ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ طلبہ تحریک کی اعلان کردہ تحریک عدم تعاون کا پہلا دن تھا۔ تحریک وزیراعظم شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آج اتوار کی صبح جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب تحریک عدم تعاون پروگرام میں شرکت کرنے والے احتجاجیوں نے حکومت سے استعفیٰ مانگا۔ عوامی لیگ، چھاتر لیگ اور جوبو لیگ کے حامیوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ وزارت داخلہ نے آج اتوار کی شام 6 بجے سے ملک گیر غیر معینہ مدت کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کی ایجنسی نے حکم دیا کہ میٹا پلیٹ فارمز فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو بند کر دیا جائے۔ موبائل آپریٹرز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 4G موبائل انٹرنیٹ بند کر دیں۔ حکومت نے پیر، منگل اور چہارشنبے کو 3 دن کی عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش میں موجود ہندوستانی سفارت خانے نے آج اتوار کے دن ایک ایڈوائزری جاری کر کے ملک میں مقیم ہندوستانی شہریوں سے الرٹ رہنے کو کہا ہے۔
شہر سلیٹ میں طلبہ کا احتجاج پھر سے شروع ہو گیا، کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ ہائی کمیشن آف انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ تمام ہندوستانی شہریوں بشمول طلبہ سے خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے دفتر سے رابطے میں رہیں۔ انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ الرٹ رہیں۔ ایمرجنسی کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا۔ AHCI سلیٹ میں حکومت ہند کا نمائندہ دفتر ہے، وہ ہائی کمیشن آف انڈیا ڈھاکہ کے تحت کام کرتا ہے۔ پاکستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مذاکرات کے لیے پاکستانی حکومت کے سامنے 7 مطالبات پیش کیے ہیں۔ BYC کے مرکزی آرگنائزر مہرنگ بلوچ نے آج اتوار کو ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ریاست پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور مظاہرین کے مطالبات کو پیش کیا۔ مظاہرین نے فورسز کے ہاتھوں گرفتار مظاہرین کی رہائی، مظاہرین کے خلاف فائرنگ کرنے والے افسران کے خلاف FIR درج کرنے اور ریاست کی طرف سے یقین دہانی کرائی کہ ان کے خلاف مزید کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کے خلاف تشدد اور طاقت کا استعمال بند کیا جانا چاہیے۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ اس حوالے سے پوری دنیا پہلے ہی 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی کانگریس سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مشرق وسطی میں ایک نئے علاقائی اتحاد کا تصور کیا، جسے ابراہم الائنس کہا جاتا ہے۔ یہ مجوزہ اتحاد ابراہمی معاہدے کی توسیع ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کو ایران کے اثر و رسوخ کے خلاف متحد کرنا ہے۔ خاص طور پر ایران حامی قوتوں کے نیٹ ورک کو اجتماعی طور پر محور مزاحمت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ستمبر 2020 میں دستخط کیے گئے ابراہم معاہدے نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان سمیت متعدد عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لایا۔ ابراہم الائنس کے لیے نتنیاہو کا وژن ان ممالک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر مبنی ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران نے منظم طریقے سے پراکسی گروپوں کے نیٹ ورک کے ذریعے پورے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، جسے اجتماعی طور پر مزاحمت کے محور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق میں مختلف ملیشیا اور شام اور غزہ کے گروپ شامل ہیں۔ 1980 کے دہائی کے اوائل میں ایرانی حمایت سے قائم ہوئے حزب اللہ گروپ مشرق وسطی میں ایران کا پہلا اہم پراکسی ہے۔ حزب اللہ، جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس سے فنڈنگ اور ہتھیار حاصل کرتا ہے، تہران کے شیعہ اسلام پسند نظریے کو شیئر کرتا ہے اور بنیادی طور پر لبنان کی شیعہ مسلم آبادی سے بھرتی کرتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس کم از کم 1,30,000 راکٹ اور میزائل ہیں۔ ایران نے فلسطینی علاقوں میں حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد جیسے گروپوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ گروپ اسرائیل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، جسے ایران سے مالی اور فوجی مدد مل رہی ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے ساتھ ایران کا اتحاد 2011 میں شام کی خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے اہم رہا ہے۔ تہران نے اسد کی افواج کو مضبوط کرنے کے لیے کافی فوجی امداد فراہم کی، جس میں تقریباً 80,000 جنگی اہلکار شامل ہیں۔ 2023 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد ایران نے مختلف شیعہ ملیشیا قائم کر کے اور ان کی حمایت کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گروپوں میں کتائب حزب اللہ، عصائب اہل الحق اور رفدر تنظیم شامل ہے۔ ان ملیشیاؤں نے اکثر امریکی افواج کو نشانہ بنایا اور تہران کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو ان تمام ممالک ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔